سب سے پہلے نام اللہ کا، بعد اس ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے شیخ الشیوخ پیر مشرق پیر معرفت پیر طریقت بحر حقیقت جناب شیخ الشیخ شیخ محمد عبد الحسین دترولوی کڑہتوی، ان کے فیض سے جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا اس کا ذکر کیا نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے اتنا حاصل کیا ان سے کہ آج دنیا کے سامنے کہیں بھی میں کتنی بار مجھے جو ہے لوگوں کا سامنا ہوا، جو لوگ اس راہ میں ہے، مطلب جائز بات ہے، اسلام مذہب اسلام کا معاملہ ہے، اور مذہب اسلام جو ہے وہ سب سے بہتر مذہب ہے اس دنیا میں۔ آخر زمان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احمد مختار سرور کائنات فخر موجودات سے منسوب ہے، اس لیے جو ہے اس کی تحقیق اور سب کچھ جو ہے اس کو ہم لوگوں کو بہت قاعدے سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام آخر ہے کیا چیز، اور اسلام دنیا میں آیا کیوں جو ہے، اور اس کی کیا ضرورت تھی جو ہے جب خدای تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اپنے محبوب کے محبت میں۔ اس بات کو بھی آپ غور و خوض کیجیے گا، اس پہ زیادہ نظر ہے کہ اپنے محبوب کے محبت میں جب بنایا اس دنیا کو، تو تمام مرجع خلائق کے لیے وہ ہدایتیں بھی دی گئی کہ پھر آپ کو واپس بھی لوٹنا ہے۔ تو واپس لوٹنے سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ جو دوسری دنیا ہے، جو دائمی دنیا ہے، یہ بھی آپ سمجھیے گا، اس دنیا اور دو دنیا کے بارے میں جو معاملہ ہے، اس دنیا کو ہم لوگ دائمی دنیا مانتے ہیں۔ یہ جو ہے بالکل کہتے ہیں کہ جو ہے ٹیمپرری دنیا ہے، ٹیمپرری ہے، فانی تو فنا ہو جائے، لیکن میں کہہ رہا ابھی جو ہے دنیا وہ ٹیمپرری ہے۔ اور بعض لوگوں نے اصطلاح دیا کہ بھئی دنیا ایک پلیٹ فارم کی طرح ہے، آپ پلیٹ فارم پہ پہنچے، ٹرین آئی آپ کو لے کے چلی گئی جو ہے، تو وہ یہ سمجھ لیے ٹیمپرری پلیٹ فارم ہے۔ تو دائمی دنیا کے لیے حقیقت، اور بڑے بڑے فلاسفرز جو ہے دنیا کے یہ مانتے ہیں کہ واقعی جو ہے دو دنیاؤں کے بیچ میں جو معاملہ ہے، ادھر سے ادھر ٹرانس مائگریشن ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ جس زمانے سے دنیا بنی ہوگی اور آج تک کتنے لوگ دنیا میں آئے ہوں گے، سب لوگ چلے گئے اس دنیا سے جو ہے، اور وہ ٹرانس مائگریٹ ہو گئے، وہ جو ہے دوسری دنیا میں منتقل ہے، جو بالکل قائم و دائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس طرح سے بھی معاملہ ہے جسے قرآن آیت میں ہے نا کہ ہمارے جو بھی شہدائے کرام ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قبروں میں، ان کے جہاں بھی وہ ہیں مقیم، وہاں تک ان کی غذا پہنچتی ہے۔ تو خدا خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے تو مرے نہیں، اس کا مطلب کوئی دنیا ہے جہاں پہ وہ لوگ زندہ ہیں، زندہ جاوید ہیں اور بالکل کار فرما ہے اپنی جگہ پہ۔ تو یہ مطلب اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دوسری دنیا جو ہے وہ زیادہ دائمی ہے، وہ زیادہ دائمی ہے، وہ پرماننٹ دنیا ہے، وہ ٹھیک ہے نا، بالکل اس کو اس طرح سے مانیے، پرماننٹ دنیا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، اور وہاں پہ پرماننسی کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے تمام تر راستے بتائے گئے، تمام تر راستے بتائے گئے، جتنے بھی پروفٹس آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب نے خدا کے حکم کو لا کر کے لوگوں کے عام فہم میں بتایا۔ یہ ایک طریقہ ہے، ورنہ تو دیکھیں دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، خدا جس طرح چاہتے، لیکن جس طرح سے خدا نے دنیا کو بنایا ہے تو اس میں کہا کہ آپ کا ریٹرن ہونا جو ہے وہ ان پروفٹ کے ساتھ یا ان ولیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بنے گا جو آپ کے زمانے میں تھے، یا آپ کے وہ میسج لے کر کے آئے، تو میسج کو جو ہے وہ آپ تک پہنچائے گا۔ تو آپ پہنچا کہ نہیں میسج آپ کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عرفات اس میدان میں اور کہے کہ بھئی کیا آج دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب لوگوں نے کہ یا رسول اللہ مکمل ہے۔ تو اس میں پھر اور بھی باتیں آئے کہ میں تمہارے پاس جو ہے قرآن، حدیث اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو تو ان سے تم رابطہ کرنا۔ تو اہل بیت کا معاملہ جب آیا تو اہل بیت کو
لوگوں نے بے، یہ عین تے لکھتے ہیں اس کو، بیت، اور ایک بیت ہوتا ہے بے یہ تے، بیت، بیت کا مطلب گھر والے، بیت والے جو ہیں وہ پاک پنجتن کا معاملہ ہے کہ میں پاک پنجتن کو بھی چھوڑ جا رہا ہوں، اور وہاں سے پھر آپ کا جو ہے ربط رہنا چاہیے قرآن حدیث اور پاک پنجتن۔ اور وہاں دوسرے والے جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ انہوں نے بیت والا کر دیا، یعنی تمام گھر کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن میرا جو ماننا ہے، میں جو بتا رہا ہوں اس چیزوں کو، وہ یہ ہے کہ دنیا میں تمام تر ہزاروں عقائد ہیں، اور جو عبادت کا طریقہ ہے اس میں ہزاروں رنگ ہیں، آپ کسی چیز کو فکس نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اور بھی لوگوں سے بحث ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چیز فکس ہے، 5 چیز ارکان بتا دیا، یہ کر دے، یہ فکس ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اتنے طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، تو کیا آپ کی اس 5 مطلب جو فکس کر دیا آپ نے، یہ تو بالکل میتھمیٹیکل فارمولا ہو گیا جو ہے کہ فکس ہے بھائی 2+2=4۔ نو، ہمارے یہاں دوسرا طرح معاملہ ہے کہ ہم ہزاروں عقائد میں، ہزاروں عقیدت کے ہزاروں رنگ ہیں، اور کس طرح سے پہنچنا ہے دنیا، اس دنیا سے اس دنیا میں، عبادات کے بہت طریقے بتائے گئے، عبادات کے بہت طریقے بتائے۔ جیسے ایک بات میں کہوں آپ سے، قرآن میں ابھی ہمارے یہاں ایک وہ پروگرام تھا جو میں نے میرا لوگوں کو بھیجا تھا سیمینار، جو تو میں نے اسے ذکر کا جو ہے اس کا، ہاں، ذکر کے حوالے سے تھا، تو میں نے اس پہ، ہم لوگوں نے کروایا تھا پروگرام، تو اس پہ اسی بات پہ تو میں نے کہا کہ چلیے اسی بات پہ، اب ذکر کا جو معاملہ ہے، یہ تو تمام تر خانقاہ میں اور جہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں ذکر کا ضرور ذکر ہوتا ہے کہ ذکر کیا چیز ہے۔ جو بھی لوگ عبادات کے طریقے کو نہیں جانتے ہیں، وہ صرف اسی میں فکس ہو کر کے رہ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہی دائرہ ہے، بس اتنے سی چیز کرنا۔ معاملہ یہ آیا کہ کیا واقع جو ہے ہمارے ہاں روحانیت کا معاملہ ہے، تصوف بغیر روحانیت کا جو ہے وہ پھول جو ہے بغیر خوشبو کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو روحانیت تک پہنچنے کے لیے آپ کو وہ راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ باقی تو دیکھیے کچھ بھی آپ کرتے رہیں، عبادات وغیرہ وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تصوف نے وہ راستہ بتایا ہے جو سیدھے سیدھے خدا کے راستے پہ سیدھا آپ کو وہاں تک رسائی دیتی ہے۔ اس لیے ذکر کا معاملہ آیا ہے، اور درود و سلام کا معاملہ آیا ہے۔ اے لوگوں، درود و سلام بھیجو میرے محبوب کے اوپر جس طرح سے میں بھیجتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اے بنی نو انسان، میرے محبوب کے اوپر درود بھیجو۔ میرے اتنا محبوب، دیکھیے آپ ان کے وہ دیکھیے نا، ان کی منزلت دیکھیے، قدر و منزلت دیکھیے، خدا کی نگاہ میں آپ اتنے محبوب ہیں کہ خدا خود ان کے لیے درود بھیجتا ہے، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی درود و سلام بھیجیں۔ اب درود و سلام کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس کو اگر میں کہوں کہ میں ذکر کروں اس چیز کا، میں ذاکر بن جاؤں، تو مکمل اس راستے پہ میں چلنا شروع کر جاؤں گا۔ اس لیے ذکر کا جو ہے بہت ہی قرآن میں بہت تیرے جگہ پہ ذکر کا وہ آیا ہے، ذکر آپ فرماتے رہیں۔ جیسے محمد ابن علی باقر جو آپ کے خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے خانوادے سے، ان کا کہنا تھا کہ تسبیح زہرا، تسبیح حضرت زہرا سے بڑھ کر کوئی چیز ہم نے نہیں پائی۔ تسبیح حضرت زہرا، فاطمی، اچھا اللہ اکبر، یہ جو 3 باتیں ہیں 33 مرتبہ کسی کو تسبیح فاطمی۔ تھوڑا سا میں ذرا رک کے کہوں، چونکہ میرا معاملہ
میں جو بھی تحقیق کرتا ہوں سب انگریزی میں کرتا ہوں، تو اردو میں ذرا میری جو ہے پھر میں اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو اس کی وجہ سے ہے۔ تو تسبیح حضرت زہرا کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ would grant it to Fatima if there was a better practice than this تسبیح۔ کہا اس سے بہتر کوئی تسبیح یا کوئی جو ہے ذکر ہے ہی نہیں جو امام علی باقر جو ہے وہ فرماتے ہیں، ان سے منقول ہے یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کے لیے اگر دل یاد کر رہا ہے اللہ کو، تو آپ کے راستے میں فرشتے آپ کے ساتھ چلے گئے، وہ آپ کو سلام بھیجیں گے، آپ کے راستے کے بیچ میں سلام بھیجیں گے وہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور کہا ذکر جو ہے اسی لیے کہا گیا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھے، میں کسی چیز کا وہ نہیں مطلب کہ آپ منع کر رہا ہوں یا میں وہ کر رہا ہوں، چونکہ یہ تصوف کے بہت آخری اسٹیج تک پہنچنے کے بعد جب بہت بلندی پہ کوئی بزرگ پہنچتا ہے تو پھر ان کے لیے سب چیز بے معنی ہو جاتے ہیں۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پھر منع کر رہا ہوں، پھر اس چیز کو آپ بالکل اپنے دامِ خیال رکھیے جو ہے، ان کے لیے منع ہو جاتا ہو گیا جو بھی چیز ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہے بہرحال، لیکن وہ منزلت کو پہلے پائیں گے تبھی تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ علم معرفت پناہ بقا اور تک معاملہ پہنچتا ہے تو ذکر کا بہت بڑا مطلب نماز روزے کے علاوہ جو ہے قرآن میں ذکر بار بار آیا ہے، ورنہ یہاں پہ سیدھا ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے آپ نماز پڑھیں، کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں ذکر کرنے سے تمہارے قلب کے اندر قلب زندہ ہوگا، اطمینان ہوگا تمہارے قلب میں، جو ہے تمہارے سینے میں جو ہے تقویت پہنچے گی اور تمہیں جو ہے بالکل سیٹسفیکشن ہوگا، تمہیں لگا کوئی چیز مل جائے گا۔ دوسری آیت ہے البقرہ کا، ہے سورہ البقرہ کا، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں یاد کرو، خدا خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو، اور اگلا اس کا یہ پیرا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاذْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کے آپ خدا سے کنیکشن کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے۔ اس لیے جو ہے کوئی نہ کوئی ذکر کا کوئی بھی جو ہے آپ آیت اٹھا لیجئے اور اس کو ذکر کیجئے، اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھیے کہ کون سا ذکر بہتر رہے گا، کیا رہے گا، یا پھر کسی شیخ سے پوچھ لیجئے کیا ہے، اس کی اجازت لے لیجئے آپ۔ تیسری آیت جو ہے وہ حج کے دوران کا معاملہ ہے کہ اے لوگوں جب تم حج کرو اور عرفات کے میدان میں پہنچو تو اللہ کو یاد کرو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے اور وہ اللہ کو نہیں یاد کیے وہ راستے بھٹک گئے۔ یہ کہا جاتا ہے راستے سے بھٹکنے سے پہلے جو ہے آپ مطلب اللہ کا ذکر کنٹینیوس کرتے رہیے۔ اور جتنے بھی دن حج کے ہوتے ہیں ان دنوں میں خاص کر کے خدا کا ذکر جو ہے آپ کے زبان پہ چلتے رہنی چاہیے۔ تو ذکر کی اہمیت کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جو ہے اور اللہ کو یاد کرو، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ ایک سورہ اعراف کا ذکر یہ ہے، اس کے اندر وَعْدَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ، خدا کو یاد کرو اور اس کو جو ہے اس سے بہتر کوئی عبادت کا معاملہ نہیں۔
اور کہا کہ اللہ کا نام بہت ہی خوبصورت ہے، اسماء الحسنہ، اللہ کا نام بہت بہتر ہے، بہت قلب کو سکون پہنچانے والا ہے، اس نام کو بار بار یاد کرو۔ اللہ کے 99 نام ہے، آپ جس بھی نام سے پکارو گے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں، یاد کرو اللہ کو اور اللہ کی طرف جو ہے رکوع سجود سے جھک جاؤ، چونکہ یہ آخر کار یہی کام آنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے قلب کی صفائی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ پھر معاملہ آتا ہے کہ بہت سے طریقے کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام میں ایک دو سیمینار میں بھی اس کو دیکھا کہ تمام خانقاہوں کا معاملہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہر خانقاہ کے اپنے اپنے اذکار ہیں، اس کو بھی ذرا خیال رکھیے گا۔ اس لیے تھوڑا سا وہ کر کے جو ہے لوگوں تک پہنچائیے اس بات کو کہ بھائی آپ کے لیے یہ ذکر ہے، آپ کو جو ہے یہ کرنا ہے۔ ہم لوگ جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا تو اس کا ایک مشق کرتے ہیں، 17 طرح کے اذکار ہمارے یہاں، ہاں ماشاءاللہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ گھرانے میں ہمارے یہاں واہ 17 اذکار ہیں جس کا ہم لوگ مشق بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہر بار ہم لوگ کرتے ہیں، تو مختلف سلاسل میں تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے۔ جی جی۔ تو یہ چونکہ مجھے معلوم ہوا تو مجھے لگا کہ جو ہے آپ لوگوں سے گوشت گزار کریں، اور ہر 3-4 خانقاہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے اپنے اذکار مجھے بتائے کہ یہ ہمارے ہاں یہ چیز بولا کہا جاتا ہے، یہ ذکر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ اب ذکر کا طریقہ ہے کیا ہے، کیسے اس کو یہ کرنا ہے۔ دو طرح کا بتایا گیا اس کے اندر، ایک تو ہے جس کو صرف دعائیہ کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے یاد کرنا، یہی اذکار ہے، یہی ذکر ہے۔ ایک تو دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کسی بھی حال میں جو ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں، وہ سپلیکیشن کہلاتا ہے انگریزی میں، اور یہ جو ہے ریممبرنس ہے، یاد کرنا۔ آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں تو جب قلب سے یاد کریں گے تو آپ خدا کیسے مطلب چھوڑ دے گا آپ کو، جو ہے تو خدا بھی یاد کریں گے آپ کو جو ہے۔ اور دو طرح سے، ایک خاموشی سے ذکر ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنے ذکر خفی ہے، ذکر قلبی بھی بول سکتے ہیں لیکن ذکر خفی بولتے ہیں اس کو، سائلنٹ پریئر جسے کہتے ہیں، ایک دم بالکل خاموشی میں اپنا، ہاں، اور کوئی ذکر کو یہ کر کے آنکھ بند کر کے اپنے قلب کو جگانا ہے اس میں جو ہے۔ جو ہم لوگ لاسٹ میں کرتے ہیں ذکر جلی، وہ پہلے کرتا ہے ذکر جلی، بعد میں ہوتا ہے ذکر۔ ایک ہے آپ با آواز کر سکتے ہیں، جسے بہت سے پرانے صوفیاء کرام کے ہاں اللہ 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 کا خوب زبردست ذکر آواز کر کے لوگ کرتے تھے، یا پھر سر کو گھومنا، یہ کرنا جو ہے بہت تیز تیز، اور اس میں سارے جتنے بھی حلقہ، خاص کر کے یہ جو ہے مولوی سلسلہ میں، مولانا روم کے سلسلے میں تمام وہ لوگ بیٹھتے، حلقہ بنا کر کے شیخ بیٹھے رہتے ہیں بیچ میں، اور باقی پورا اپنا ورد کرتے ہیں وہ، اور وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے۔ اس میں کہا کہ ذکر کرنے سے آپ کے پاس جو تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس آپ جس چیز سے آپ مطلب جو آپ کو معلوم نہیں ہے، ذکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بالکل نالج کی طرف، ہاں یہ بھی ہے، کلوزر ٹو اللہ، اللہ سے نزدیکی کے لیے آپ کو ذکر کا سہارا بہت ضروری ہے یہ، ہاں، نماز روزے کے بعد بھی آپ کو ذکر کا جو ہے
ایک مسلسل والی بات ہے، پھر میں بھول جاؤں گی اس بات کو بھی میں ذکر کروں، جو جھگڑا چلتا ہے کہ صوفیاء اکرام یا خانقاہوں میں کس طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کیا نہیں کرتے ہیں، نمازیں ایلیگیشن لگتا ہے، تو وہ اس بات پہ یہاں پہ اس کا کاٹ یہ ہے کہ کہا کہ صوفیاء اکرام کے پاس وقت کہاں ہے نماز پڑھنے کی، وہ مسلسل نماز میں ہے، مسلسل ذکر میں ہے، وہ مسلسل ذکر میں ہے، قلبی ذکر چل رہا ہے، خفی ہے، سری سارا لکھا اس کا جو ہے ہر وقت اس کام میں لگے ہوئے، واقم الصلاۃ، یہ کنسپٹ، واقم الصلاۃ، قیام کیجئے نماز۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا ہے بھائی کہ نماز جب آپ گئے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جلدی سے مسجد سے بھاگ لیا آپ نے توڑ دیا سلسلہ کو نا، پھر آپ مغرب کے وقت جائیں گے، پھر سلسلہ قائم کریں گے، پھر 10 منٹ کے بعد پھر بھاگ آئیں گے۔ جہاں پہ کنٹینیوس معاملہ ہے اس نماز کی کیا ذکر دائمی، تو یہ ایک بات جو ہے ذکر سے یہ کنسپٹ ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر خدا سے بھگوئے رکھیں، ذکر خدا سے زبان کو بھگوئے رکھیں، کنٹینیوس رکھیے جو ہے۔ اور جابر ابن عبداللہ سے فرمایا کہ سب سے بیسٹ ذکر کیا ہے، سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ the best remembrance، بڑھیا سب سے بیسٹ ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول الحمدللہ۔ پہلا ذکر یہی ہم لوگ یاد ہے، سب سے بڑا ذکر جو ہے یہ افضل الذکر میں آیا ہے یہ، اور الحمدللہ کو بھی پریز ٹو اللہ، حوالہ دے دیجیے نا، حوالہ ہے، سب دیا ہوا ہے حسن، ہاں ریکارڈڈ ہے نا وہ، تو وہ حدیث نمبر ہاں یہ ضرور بولتے 3800، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3800، صحیح بات۔ اور قرآن کے سورہ 13 میں آیت نمبر 28 میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں ہی تمہارے قلب کو سکون پہنچے گا، ورنہ تم بے چین رہو گے دنیا میں، یہ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو ہے، بلکہ ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے کہ وہ جو لوگ ہمارے مطلب تمام بزرگان ہیں یا جو جن کے نام سے بھی آپ وہ کر رہے ہیں، جو ہیں نہیں دنیا میں اور چلے گئے یا کہیں بھی آپ وہ کر رہے ہیں کوئی بھی دعائیا وغیرہ، تو کہا کہ یہی ان کی غذا ہے۔ قرآنی آیت کا آپ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس غذا بن کے پہنچے، تو کسی کے پاس غذا پہنچا رہے ہیں تو اس سے بڑھیا اس کو اور کیا خوشی مل سکتی ہے؟ تو قرآنی آیتوں کا ذکر جو ہے یا جو بھی آپ کر رہے ہیں، اپنے سے تلاوت کر رہے ہیں، ایصال و ثواب کرتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کے لیے غذا بن کے جا رہی ہے، غذائی طور پر، تو وہ اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا ہے۔ ڈسکنٹینیو کا مطلب ہے آپ نے آج بھیج دیا کچھ جو ہے، پھر ایک ہفتہ بعد بھیج تو آدمی بھوکا رہے گا نا بھائی، اگر اس طرح سے دیکھیے دنیاوی طور سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا کچھ اور ہے، روح کی غذا جو ہے آیت قرآنی ہے، اور اس کا جو ہے خدا کے نام کا ذکر ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھا کیجیے۔ اور کہا دنیا اور عقبہ دونوں میں کامیابی کا راستہ صرف اور صرف ذکر ہے، یہ بھی معاملہ ہے۔ سورہ 8 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب خدا خود اتنا جو ہے امفیسس ڈالا جا رہا ہے اس میں، تو یہ نہیں کہیں نماز پڑھو یا روزہ رکھو، یہ تو ذکر کا میں صرف بتا رہا ہوں نا آپ کو، کہ یہ بھی ایک طریقہ عبادت ہے جو بہت ہی خدا کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے گا
کہ خدا کے سامنے ذکر کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خدا خود کہہ رہے ہیں، کہا کنڈیشن کامیابی کا ہے کہ تم خدا کو یاد کرو تو کامیابی پالو۔ اچھا، کامیابی کا مطلب ہر چیز کی کامیابی، دین دنیا جو بھی چیزیں جہاں بھی تم کو یہ ہے تمام۔ اور شیخ زین الدین مخدوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذکر کا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ کہا اگر کسی کو ذکر سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے اپنے قلب کو صاف کرے۔ نور کا ذکر آیا ہے کہ نور مطلب اتنا قلب صاف ہو جائے کہ وہ نوری بن جائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ تصوف سے جڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اس کا بھی ہے کہ آپ کو اجازت لینی ہے، پرمیشن لینی ہے، اپنے شیخ سے، اپنے سے جو ہے آپ کو اجازت لینی ہے۔ آپ کا اگر کوئی شیخ نہیں تو پھر آپ کا شیخ سمجھ لیجیے شیطان ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچ لیجیے گا، اس کو غور کیجیے گا آپ لوگ۔ اور کوئی بھی ذکر کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہے، جب تک اجازت نہیں لیں گے تاکہ آپ کا راستہ صحیح ہو پائے۔ آپ اندھیرے میں گم ہو جائیں گے، ایسا نہیں، اتنا آسان نہیں اسلام جو ہے جس کو بتایا گیا ہے۔ تصوف کا بھی راستہ اتنا آسان نہیں ہے، ہر میں دشواریاں ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ صحیح راستے پہ آپ جائیں گے تو آپ کو راستہ ملے گا۔ اور پھر آپ نے رسی کو تھاما ہے، اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ قرآنی آیت ہے، تو رسی کا تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں رسی لٹکا ہوا تھوڑی آسمان سے کہ لٹک رہا ہے، زور سے پکڑو۔ تو یہ رسی وہ زنجیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کو ملا، مولا علی سے ہوتے ہوئے پھر آپ کے جو ہے قادریہ سلسلہ میں آیا، اور وہ ہوتے ہوئے تمام سلاسل میں آیا۔ اس رسی کو پکڑنا ہے تاکہ تم بہک نہ جاؤ، تاکہ تم جو ہے اندھیرے میں کھو نہ جاؤ۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیے گا، اتنا آسان نہیں معاملہ جو ہے۔ اور یہ بات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ان کا قول ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کسی کو شیخ نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے، دیر شیخ شیطان، ان کا شیخ جو ہے شیطان ہے۔ اب بتائیے، جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اگر فرما رہے ہیں تو اس پہ تو قول کی صداقت کے اوپر بھی ذرا سا بھی وہ نہیں ہوگا، جو آپ سمجھ لیجیے۔ تمیم ابن اوس سے قول ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ دین کی نصیحت کو بہت غور سے سنو، اللہ کی باتوں کو، اور جو کتاب ہے، اور جو میسنجر، جو پیغمبر آئے، اور تمام جو بھی ولی اللہ ہیں ان کے اقوال کو اپناؤ اور پھر ذکر کرو، تب جا کر آپ کا جو ہے راستہ بالکل قائم و دائم ہوگا اور آپ آگے بڑھیں گے اسی طرح سے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ تکبیر کریں گے اللہ اکبر کا، اور اللہ اکبر کی تکبیر سے جو دشمن فوج ہے اس میں ایک خلفشار پیدا ہو جائے گا اور وہ دھڑام سے گر پڑیں گے۔ اس لیے جو ہے تمام اس طرح کے جو اذکار ہیں اس کو آپ کو کرتے رہنا ہے۔ اب معاملہ آیا ہے کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت۔ دیکھیے اس کا انگریزی ورژن ہے، whosoever turns away from my remembrance, his life will be made tight and narrow on the day of resurrection. We shall raise him blind
قرآن کے سورہ نمبر 22 آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے یاد نہیں کرتے ان کی زندگی کو بہت ہی سخت کر دوں گا، بہت ہی تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ آپ سختی دیکھیے جو اسی لیے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے کوئی نہ کوئی ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ شاہ نقشبندی فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے طریقے سے، وہ اپنے طریقے کی بات کر رہے ہیں، دور ہو جائے، طریقے سے دور ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کفر کو چلا گیا۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا، جو ہے معاملات پہ غور کیجئے گا۔ اب اگر شیخ ہمارے فرما دے کہ جو مجھ سے راستہ انحراف کر گیا وہ کفر کو پایا، تو بھائی سب پہ لاگو ہو رہا ہے اس چیز کو، ہے نا؟ یہ لاگو تو ہونا چاہیے۔ ہمارے طریقے کو چھوڑا جو ہے تو وہ ہم سے کفر کر بیٹھا جو ہے۔ آگے کا معاملہ ہے کہ اے لوگوں، جو تم ایمان لائے تو تمہارے مال دولت اولاد تمہیں ذکر سے دور نہ کر دے۔ تم دنیاوی اس معاملات میں اتنے انہماک ہو جاؤ کہ تم ذکر سے دور ہو گئے، تو یہ تو تمہارے لیے خسارے کی بات ہے، بہت بڑے خسارے میں پڑنے والے ہیں، اس لیے یہ دور نہ ہو جائے۔ یہ سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 کا معاملہ ہے۔ یہ اے لوگوں، تمہارے مال و دولت تمہارے اولاد، یہ بہت بڑا، میں دوپہر میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیے بات آ گئی کہ آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ جو تم غرور کی بات ہے، اولاد ہونا بہت خوشی کی بات ہے، سب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بقائے اولاد آدم کو بقا کو رکھنا ہے تو اولاد تو ہونی چاہیے نا بھائی، لیکن کہیں تمہیں اولاد یا دولت مال یا کچھ ایسا مل گیا، لوگ ہو جاتے ہیں غرور میں، تو انسان سب سے پہلے غرور میں ہی ڈوبتا ہے۔ اگر تھوڑی سی کچھ آ گیا، مطلب تھوڑی سی زیادہ تھوڑا وہ بڑھ گیا تو کہا کہیں تمہیں کفر کی طرف نہ لے جائے۔ وہ لوگ جو دور ہو جائیں گے وہ خسارے میں رہیں گے۔ سیدھا لوزر کر کے آیا ہے، انگریزی ورڈ ہے، those who do that shall be the loser۔ آپ لوز کر جائیں گے، آپ ہار جائیں گے۔ زندگی کے جو معرکات ہیں، جو مارکا ہے، اس میں آپ ہار جائیں گے، سمپل سا معاملہ ہے۔ اس لیے تمہیں جو ہے دولت اور تمہیں اپنے اولاد پہ جو ہے غرور نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی اپنے اسی راستے پہ لگائیں تاکہ آپ جو ہے بہتر بقا کی طرف جائیں۔ آپ جو ہیں، اے لوگوں، یاد کرو اللہ کو اور عبادت میں دل لگاؤ، اور جن کا حق بنتا ہے ان کے مال کو اپنے خدا کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے بہتر کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے۔